بسم اللہ الرحمن الرحیم. واکنگ ان دا فٹ اسٹیپس آف دا جائنٹس. ہم دیو آدم شخصیات کے ساتھ ان کو ڈریم کرتے ہیں رول ماڈل کے طور پہ. ہمارے ساتھ سردار مسعود خان جو ریاست جموں کشمیر اور پاکستان کا چہرہ ہیں پوری دنیا کے سامنے. یہاں پہ بریگیڈیئر یونس جاوید صاحب کی دعوت پہ میرپور یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں تشریف لائے اور بچوں کے سوالوں کا جواب دیا. ایک برین سٹارمنگ تھی. سر، ہاؤ ڈو یو فیلٹ؟ آپ کیا کہتے ہیں یونس صاحب نے یہ جو کوشش کی ہے کیسی ہے؟ سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر یونس جاوید صاحب کا شکر گزار ہوں کہ اس جامعہ میں انہوں نے مجھے بلایا. میری اس جامعہ کے ساتھ بہت گہری وابستگی ہے، میرپور یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، اور یہ یہاں کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے جو سائنس اور ٹیکنالوجی میں، انجینئرنگ میں اور دوسرے جو ڈسپلنز میں، اب تو انٹرنیشنل ریلیشنز بھی شامل ہے، اس میں تعلیم و تدریس کے فرائض سر انجام دے رہا ہے یہ ادارہ، اور ان کی زیر قیادت، ڈاکٹر یونس جاوید صاحب کی زیر قیادت. اور میں نے آج طلباء اور طالبات کو بتایا کہ مسٹ ایک بہت ہی معیاری تعلیمی ادارہ ہے، یونیورسٹی ہے، اور اس سے فارغ التحصیل جو بھی طلباء ہیں، طلباء اور طالبات، وہ نہ صرف ملک میں اپنا انہوں نے سکہ جمایا ہے، بلکہ باہر جا کے، باہر کی یونیورسٹیوں میں اور باہر کی جو پروفیشنل آرگنائزیشنز میں، اس میں بھی وہ کامیاب رہے. تو ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو مکالمہ آج ہوا اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ میں عبداللہ قریشی صاحب کا بہت شکر گزار ہوں. یہ ایک بہت ہی ہونہار، ذہین اور بہت ہی نفیس انسان ہیں. انہوں نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا، اور اس کے بعد مجھے یہ بھی خوشی ہوئی کہ یہاں ایک طلباء کی ایک انجمن موجود ہے جس میں اس قسم کی تعمیری بحث کے لیے سپیس پیدا کی جا رہی ہے. تو آج ہم نے بنیادی طور پر 3 چیزوں کے اوپر گفتگو کی. ایک مسئلہ کشمیر کے اوپر، اور دوسرا جو ہے مسئلہ فلسطین کے اوپر، اور تیسرا کہ نوجوانوں کو کیسے اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنا چاہیے، کیسے وہ جو آج کی دنیا میں نہ صرف آزاد کشمیر اور پاکستان کو مضبوط کریں، کیسے جموں و کشمیر مقبوضہ علاقے کو آزاد کریں، بلکہ کیسے دنیا میں اپنا لوہا منوائیں، اور اپنے جو ہے پیشہ ورانہ مہارت سے، اس کے علاوہ جو ہے اپنے رویوں سے. اور بلکہ میں نے ان کو یہ بھی پیغام دیا ہے کہ آج کل جو ہم حالات دیکھ رہے ہیں اور جو ناانصافیاں دیکھ رہے ہیں، اس میں یہ چیز واضح ہو گئی ہے کہ بین الاقوامی قانون معطل ہے یا اسے سبوتاژ کیا جا چکا ہے. بین الاقوامی نظام ایک بہت بڑے بحران سے گزر رہا ہے. تو ایسے میں ان طلباء اور طالبات کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایک نیا نظام تشکیل دیں جس میں امن و سلامتی، خوشحالی اور انصاف کو ممکن بنایا جا سکے. آپ ہی اس وقت صدر آزاد کشمیر تھے، 5 یونیورسٹیوں کے آپ چانسلر تھے، وائس چانسلر آپ کے پاس آتے تھے، اور آپ نے مجھے انٹرویو دیتے ہوئے غلام محمد صفی صاحب کے ساتھ MBBS میڈیکل کالج کا پہلا کنووکیشن تھا. آپ نے فرمایا تھا ہمیں ایسے رائٹرز چاہیے جو کہ ہمارے بیانیوں کو دنیا میں ہمارے سچ کو پہنچا سکیں. آپ نے غالباً اس دور میں AI، روبوٹکس اور نہ جانے کیا کیا جو خواب و خیال رکھتا تھا اس دور میں، آپ نے کوشش کی، اس کا سیڈ رکھا. کیا اب یونس جاوید صاحب اور دیگر یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر صاحبان جو ہیں آپ کے اس ڈریم پہ عمل پیرا ہیں؟ جی، جو ہم نے نئی ٹیکنالوجیز کا اجرا کیا تھا اور یہاں جو ہے کورسز شروع کیے تھے گریجویٹ، انڈر گریڈ اینڈ پوسٹ گریجویٹ لیولز پہ، وہ بیج جیسے کہ آپ نے کہا، وہ سیڈ جو ہے تناور درختوں میں تبدیل ہو رہا ہے. اور یہاں جو ہے اس کی رہنمائی یہاں یونس جاوید صاحب کر رہے ہیں، اور ان کی جو ہے بہت ہی لائق فائق فیکلٹی کر رہی ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ یہ جو سارے کا سارا یہ مل جل کے کام ہوتا ہے. میں یہاں یہ آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، آپ نے اس مکالمے کے دوران بھی یہ سوال اٹھایا تھا کہ اہل جموں و کشمیر، مقبوضہ کشمیر کے اور آزاد کشمیر کے لوگ، انہوں نے نئی استعداد پیدا کی ہے، تحقیق و تفتیش کی. اس کے علاوہ انہوں نے اس کے کس طریقے سے اپنا بیانیہ بنایا جائے، سچا بیانیہ دنیا کے سامنے کیسے پیش کیا جائے. اس میں ماضی میں کچھ کمیاں کوتاہیاں تھیں، وہ دور کی جا رہی ہیں. اور جب میں آزاد کشمیر کا صدر نہیں رہا تھا تو اس وقت جو ہے اس کے بعد ایک ادارہ وجود میں آیا ہے جسے سینٹر فار
انٹرنیشنل اسٹریٹجک اسٹڈیز کہا جاتا ہے، اور یہ جامعہ مظفر آباد میں موجود ہے، اور اس کی نگارشات، اس کے تجزیے، اس کے تبصرے، اس کے یہ ساری کی ساری چیزیں چھپ رہی ہیں، اور دنیا اس کے اوپر اب جو ہے کشمیر کے اوپر کشمیر کے عد سے اور نگاہ سے دیکھنا شروع کر میں رہی اپنا ہے۔ وہ سوال دوبارہ ریپیٹ کروں گا جو میں نے دوران کیا تھا۔ مشاہد حسین سید ایک ہیں، مسعود خان ایک ہیں، ڈاکٹر سید نذیر گیلانی ایک ہیں، بہت کامیاب نایاب لوگ ہیں۔ آپ اپنی کاپیز کیوں پیدا نہیں کر رہے حضور؟ ہمیں بہت سارے مسعود خان چاہیے ہندوستان کے جھوٹ کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ جو نئی پود آ رہی ہے اس کو میری دعا ہے کہ وہ پھلیں پھولیں، اور مجھے یقین کامل ہے کہ جب وہ کامیاب ہوں گے، جب وہ یہ منزلیں طے کریں گے، تو اہل آزاد کشمیر اور اہل پاکستان ہمارے نام بھول جائیں گے۔ انہیں 10 میں سے کتنے نمبر دیں گے؟ یونس جاوید صاحب کو اور ہمارے عبداللہ بھائی کو؟ یہ ان دونوں کو 10 میں سے میں 11 نمبر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، گڈ بائے۔